بہت ساری خواتین ویٹ کو لے کر کنسرنڈ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مکھن، دیسی گھی اور ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے. تو کیا واقعی میں دیسی گھی، مکھن اور یہ سب کچھ اب وزن بھی بڑھاتا ہے؟ نہیں، یہ ایک اسپیشلی میتھ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ وزن بڑھاتی ہیں. آپ اگر دیہاتوں میں چلے جائیں، سارے لوگ دیسی گھی اور مکھن استعمال کرتے ہیں اور وہ تیلے کی طرح پتلے ہوتے ہیں، بڑے فٹ ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اس کو کنزیوم کرتے ہیں. ان کی واک جو ہے نا بہت اچھی سی ہوتی ہے، پیدل بہت زیادہ چلتے ہیں. تو اس وجہ سے جو بھی وہ کھاتے ہیں ان کو لگ جاتا ہے، ان کی ہڈیوں کا، مسلز کا، لیگمنٹس کا حصہ بن جاتا ہے. تو ہمارے یہ تھوڑا لیگ کرتے ہیں، ہم اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، میٹابلائز نہیں کر رہے ہیں اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر دودھ ایک مکمل غذا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹرز کیلشیم کو لازمی ریکمینڈ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا دودھ اکیلا کافی نہیں ہے؟ کیلشیم لینا ضروری ہے؟ دودھ اکیلا کافی ہے اگر وہ ایڈیکویٹ اماؤنٹ میں لیا جائے اور اگر اس کو وہ خالص ہو. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک میں کیسے مسائل ہیں کہ دودھ کا جو خالص ملنا ہے وہ بڑا ہی مشکل ہے. تو اس وجہ سے پھر ہمیں مجبوراً جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو سپلیمنٹس جو ہے نا وہ ایڈوائز کرنے پڑتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ دودھ نہیں پی سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں الرجی ہوتی ہے، اس سے ڈائریا ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو گیسٹرک پرابلمز ہوتے ہیں. اس وجہ سے پھر ہمیں مجبوراً جو ہے نا وہ سپلیمنٹس وغیرہ دینے پڑتے ہیں. دودھ لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو کنزیوم بھی کریں، آپ واک بھی کریں، اس کو ڈائجسٹ بھی کریں، میٹابلائز پراپر کریں، تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم خواتین کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو بہت سی خواتین کو اور کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن ان کو ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بون ڈینسٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے. وہ کون سے ایسے ہارمونز ہیں جن کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے بون ڈینسٹی خراب ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. یہ اس میں تو جو سب سے زیادہ جو پرابلم ہے کہ ہمارے ملک میں وٹامن ڈی کی بہت زیادہ ڈیفیشنٹ ہے. یہ جنرلائز ہے، لیکن فیمیلز جنرلائز ہے، لیکن فیمیلز میں اسپیشلی آپ کے جو ہارمونز ہیں، جو اسٹروجن، پروجیسٹیرون اور ایون ایف ایس ایچ، ان کا جو امبیلنس ہے وہ پرابلم کرتا ہے. اسپیشلی جو لوگ حمل روکنے کے لیے میڈیسن استعمال کرتے ہیں، برتھ کنٹرول پلز جو ہے نا استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر جو ہڈیوں کا بھربھرا پن ہونا، جو آسٹیوپینیا ہے یا آسٹیوپروسس ہے، ہڈیوں کا ویک ہونا، یہ بڑا جلدی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہوتا ہے. جی بالکل. اسی طرح جو ہماری خواتین جن میں جو آپ کی بچہ دانی ہے پہلے نکل جاتی ہے، جس کو ہم اسٹیکٹمی کہتے ہیں، کہ وہ ذرا مطلب آپ کی 50 سال سے پہلے اگر وہ ریموو ہو جاتی ہے، ان کے اندر بھی جو ہڈیوں کا بھربھرا پن ہے وہ بڑا تیزی سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جو ہارمونز ہیں وہ بیلنس میں نہیں ہوتے، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں، وہ جو مسلز ہیں، ان کے اوپر جو کیلشیم، وٹامن ڈی جو ہے نا وہ افیکٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا. اس سے پھر وہ ان کے اندر بھربھرا پن وہ ٹائم سے پہلے آ جاتا ہے. تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ایکسرسائزز کی بات کی جاتی ہے تو کچھ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز ہیں، کچھ نان ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز بھی ہیں. خواتین کی بون ہیلتھ پر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ورزش کریں، اور کس ایج تک کریں تاکہ ان کی جو بون ہیلتھ ہے وہ زیادہ دیر تک بہتر رہ سکے؟ جی، ورزش تو کسی بھی ایج کے لیے جو ہے نا وہ ہے، مطلب آپ ہر ایج میں ورزش کریں گے تو آپ فٹ رہیں گے، ادروائز تو پرابلم ہے. تو لیکن کچھ ورزشیں ہوتی ہیں جو کچھ خاص ایج گروپ میں ہم نہیں کہتے کہ جن کے جوڑ بہت خراب ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم اسپیشلی جو نیچے بیٹھنے والی ایکسرسائز ہیں یا ویٹ لفٹنگ جو ہے نا وہ ہم اوائڈ کراتے ہیں تاکہ آپ کے نیز اور باقی چیزیں بچی رہیں. اسپیشلی جن کی ہڈیاں بالکل ہی کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، ان میں ہم جو ہے نا وہ نان ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز جو ہے نا وہ ایڈوائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جو بڑھتی ایج کے ساتھ ویٹ بیئرنگ کو تھوڑا کم کر دیں، لیکن ان دا ینگر ایجز آپ کر سکتے ہیں ویٹ بیئرنگ کی ایکسرسائزز. اچھا، کون سی ایک اسپیسیفک ایج گروپ ہے جہاں تک آپ کہیں گے کہ یہاں تک آپ کو اپنی لائف کو، اپنے باڈی کو، اپنی بونز، فزیک، ہر چیز کو ایک ایکسٹینڈ تک ہارڈ ورکنگ جو اسٹیج ہے وہ کون سی ایج کا آپ کا میکسیمم رہنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو اپنی باڈی پہ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز یا ایسی کوئی بھی اسٹریس کو انڈیوز نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ایج وائز تو نہیں ہوتا، یہ ہر پرسن کی مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے نا ایوریج عام طور پہ کوئی 50-60 کے آس پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ آپ ویٹ جو بیئرنگ ایکسرسائزز ہیں وہ ہم اس کے بعد ذرا منیمائز کرواتے ہیں. تو لیکن یہ ہر بندے کا مختلف ہے. کچھ لوگوں میں ہڈیاں بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں، ایون 80 سال تک بھی بڑی اچھی رہتی ہیں. جو ہمارے پرانے مطلب لوگ تھے جن کے اندر جو ہے نا یہ سارے سپلیمنٹس وغیرہ جو فوڈ نیوٹرینٹس ہیں وہ ایڈیکویٹ اماؤنٹ میں جنہوں نے لیے ہوئے ہیں،
تو ان کی ہڈیاں ابھی تک اسٹرانگ ہیں. ان کے اگر ہم جب ایکس ریز کرواتے ہیں بڑے ہم اسٹانش ہوتے ہیں کہ ان کی بون ڈینسٹی اور جو بونس کی طاقت ہے وہ بہت اچھی ہے. لیکن جو لوگ تھوڑا سا ہماری ایج کے ہیں 35-40 کے آس پاس, ان کے اندر جو ہے نا بون ڈینسٹی اتنی اچھی نہیں ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ اب آگے بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ڈیٹوریٹ ہوتی جا رہی ہے اور کم ایج میں بھی بہت سے مسائل آ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سی جو ہماری اپنی سیڈنٹری لائف سٹائل ہیبٹس اس طرح سی ہوتی ہیں, خواتین میں اسموکنگ اور ویپنگ کا بہت زیادہ جو ہے ٹرینڈ بڑھ گیا ہے, کیا اس کی وجہ سے بھی بون ہیلتھ کوئی افیکٹ ہوتی ہے؟ جی بالکل, اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کی جو اسموکنگ ہے وہ آپ کی بلڈ ویسلز کو نیرو کرتی ہے. جو بلڈ ویسلز آپ کی ہڈیوں میں جا رہی ہیں, مسلز میں جا رہی ہیں, وہ ظاہر ہے جب نیرو ہوتی ہیں تو وہ ایک پراپر خون کی گردش نہیں ہوتی وہاں پہ. اس کی وجہ سے ہڈیاں جو ہے نا وہ تیزی سے کمزور ہوتی ہیں. ان میں جو بون پینز کے مسائل ہیں وہ بڑے جلدی آ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, تو ان چیزوں کو ویسے بھی اوائڈ کرنا چاہیے اور اپنی ہیلتھ کے لیے اسپیسیفکلی بون ہیلتھ کے لیے خواتین کو ضرور اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر خواتین جو ہیں ان کی جو اویئرنیس ہے وہ بہت لیٹ سٹیج پہ آتی ہے. فار سپوز ینگر ایج میں اگر انہیں نہیں پتا تھا, 30, 35, 40 سال کی عمر میں انہیں پتہ چلا, لیکن اس سے پہلے ہی ان کے بون لاس اچھا خاصا ہو چکا ہے, تو کیا بون لاس ریورسیبل ہے؟ کیا آپ کی ہڈیاں واپس ٹھیک ہو جاتی ہیں؟ جی بالکل, یہ ریورسیبل ہے. اچھا, بالکل ریورسیبل ہے کہ آپ نے وہ والے سپلیمنٹس لینے ہوتے ہیں جو کیلشیم کی, وٹامن ڈی کی ہڈیوں کے اندر ڈیپوزیشن کریں. پھر ہم نے آپ کا جو بون کا توڑ پھوڑ والا پروسیس ہے کہ بون ڈسٹرکشن بھی آپ کی سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہوتی ہے, تو اس کو تھوڑا روکنا ہوتا ہے, تو اس سے بھی آپ کی ہڈیاں واپس اپنی نارمل لائف میں. اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں تھوڑا ایکسرسائزز اور ایکٹیویٹی لیول اچھا کرنا ہوتا ہے, اسے آپ کی ہڈیاں واپس اپنی نارمل حالت میں جا سکتی ہیں. اچھا, یعنی یہ ممکن ہے کہ اگر آپ کی بون ہیلتھ خراب ہو گئی ہے, تو یہ بھی ایک میتھ تھی جو ڈاکٹر صاحب نے آج ڈی بنک کر دی ہے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے بھی, آپ کو کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو اوسٹیوپوروسس ہے, لیکن پھر بھی اٹ از کیوریبل, آپ اس کو بہتر کر سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے ٹریٹمنٹس کے بارے میں لوگ اتنا کلیئر نہیں ہوتے. اوسٹیوپوروسس کے بارے میں موسٹلی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ صرف کیلشیم, ملٹی وائٹامنز اور کچھ پین کلرز لیں گے تو اوسٹیوپوروسس جو ہے ریکور ہو جائے گا. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اس میں یہ ہے کہ جو اوسٹیوپوروسس ہے وہ ایک لانگ پرابلم ہے. لائک جیسے اگر کسی کو شوگر ہو گئی ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا, تو اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تھوڑا زیادہ عرصے کے لیے ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کی ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں کہ میڈیسن استعمال کریں. آپ جو آپ کے مطلب فوڈ سپلیمنٹس ہیں, آپ کے اندر فوڈ میں تھوڑی ایسی چینجز کر کے آپ اپنی جو سپلیمنٹس کی ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا اس میں جو ہے نا جو چیز آپ کنزیوم کرتے ہیں, جو چیز بھی آپ لیتے ہیں, وہ اگر باڈی کا حصہ نہیں بنتی تو پھر اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ورزش ہے, آپ کی جو واک ہے, آپ کی جو ایکسرسائز ہے اور ایکٹیویٹی لیول ہے, وہ آپ کو تھوڑا بڑھانا پڑتا ہے تاکہ جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ ہو. اور وہ کافی عرصے تک جب آپ بڑھاتے ہیں, ڈائٹ اپنی اچھی کرتے ہیں, لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرتے ہیں, تو آپ کی جو اوسٹیوپوروسس ہے وہ ریورس ہو سکتی ہے. اس کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں, آپ اس کا جو پروگریس ہے وہ روک سکتے ہیں. اچھا, یعنی کہ یہ بھی ممکن ہے اگر ہم تھوڑا بہت خود سے ایفرٹ کریں اور اپنی بیماری کو, جس طرح باقی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, اوسٹیوپوروسس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ضرور کریں.